کہنا کہ 90 دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا، میں کہتا ہوں آسمان گر گیا، کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں ہے، وہ ایک آئین کی بندش ہے، اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں، ان کا تقدس اور عدلیہ کی آزادی، اس کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلی گزارش، کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئین کا تقدس ایک متحد عدلیہ کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے۔ آج جو ہمیں عدلیہ میں ایک مکالمہ کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں جو نظر آ رہی ہے، اس نے موقع دیا ہے ان قوتوں کو جو پہلے دن سے ہی پاکستان میں آئینی نظام، جمہوری نظام کی مخالف قوتیں ہیں۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہے، جس کو چیئرمین ماؤ نے اپنے الفاظ میں کہا تھا the principal contradiction، وہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جمہور کی آواز کو آواز سمجھنا ہے اور اس آواز کو طاقت کا سرچشمہ بننا ہے یا نہیں بننا۔ جمہوری اور غیر جمہوری رویے شروع دن سے برسر پیکار ہیں، اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سطح پہ تو شاید سیاسی قوتوں کے درمیان جنگ ہے، لیکن اس کے پیچھے بالکل واضح ہے کہ وہی قوت کار فرما ہے جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کا کوئی سانچہ، کوئی حیولہ قائم ہونا ہے تو وہ اس قوت کی مرضی سے قائم ہو۔ وہ قوت یہ سمجھتی ہے کہ سرخ لکیریں لگانا اس کا حق ہے، کس کو ہم نے سیاست میں رہنے دینا ہے، کس کو ہم نے پارلیمان میں رہنے دینا ہے، کس کو ہم نے حکومت میں رہنے دینا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استحقاق ہے۔ تو اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں، یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی، یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں، اور یہ جنگ ہمارے بعد بھی شاید جاری رہے گی۔ ہمیں اعادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 90 دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا، میں کہتا ہوں آسمان گر گیا، کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں ہے، وہ ایک آئین کی بندش ہے، اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں، ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا، میرے مطلب کی نہیں ہے، مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، تو پھر کوئی آئین نہیں ہے، پھر آئین کا ایک جھانسا ہے ہمارے سامنے۔ لہٰذا یہ جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں یہ انتہائی بنیادی نوعیت کی گفتگو ہے۔ ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آئین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے باقی نظریات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک کہا کھوسا صاحب نے، ہمارا ذہنی پس منظر، ہمارا سیاسی پس منظر، ہمارے کئی نسب العین ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آئین کو مقدس ماننا میں سمجھتا ہوں ہم سب کی وہ قدر ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے۔ اس قدر پر ہمارا اگر اتفاق نہیں تو پھر ریاست تحلیل ہو جاتی ہے، پھر معاملہ صرف اسمبلی کے تحلیل ہونے کا نہیں رہتا، پھر معاملہ بہت اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، ہم ایک ریوڑ بن جاتے ہیں، ہم ایک قوم نہیں رہتے۔ لہٰذا ہمیں ہر روز اس بات کا اعادہ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم کیوں اس طرف کھڑے ہیں، ہم کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ متحد ہو، ہم کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جائے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو دھکیلا جائے پیچھے، جمہوریت کو موقع دیا جائے۔ تو یہ میری گزارش ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ہمیں ہمارا نسب العین، ہماری اقدار بالکل واضح ہیں، اس حوالے سے ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہی لڑائی لڑ رہے ہیں جو پچھلے 75 سال سے ہمیں درپیش ہے۔ ہر روز قاتل کی شکل بدل جاتی ہے ہر دور میں، لیکن مارکا یہ وہی ہے، کشمکش یہ وہی ہے۔ آپ سب اس میں جتے رہیے، ہم سب اس میں اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔